رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر آنے والے جن چند بڑے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، ان میں سے ایک فتنہ دہیمہ بھی ہے۔ اس کی تفصیل ایک طویل حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر شروع فرمایا اور بہت سارے فتنوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ فتنہ اہلاس کا ذکر فرمایا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اہلاس کا فتنہ کیا ہے، یعنی اس فتنے کی نوعیت کیا ہوگی اور وہ کس صورتحال میں ظاہر ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ بھاگنا اور مال کا ناحق لینا، یعنی اس فتنے کی صورت یہ ہوگی کہ لوگ آپس میں سخت بغض اور عداوت رکھنے اور باہمی نفرت اور دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کوئی کسی کی صورت دیکھنے اور کسی کے ساتھ نباہ کرنے کا روادار نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے مال کو زبردستی چھین لینے اور ایک دوسرے کو ہڑپ کر لینے کا بازار گرم ہوگا۔ اور پھر سرائے کا فتنہ ہے، اس فتنے کی تاریخی اور تباہی اس شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گی، یعنی اس فتنے کا بانی وہ شخص ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس شخص کا گمان تو یہ ہوگا کہ وہ فعل و کردار کے اعتبار سے بھی میرے اہل بیت میں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ خواہ نسب کے اعتبار سے بھلے ہی میرے اہل بیت میں سے ہو، مگر فعل اور کردار کے اعتبار سے میرے اپنوں میں سے ہرگز نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے دوست اور میرے اپنے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ پھر اس فتنے کے بعد لوگ ایسے شخص کی بیعت پر اتفاق کریں گے جو پسلی کے اوپر کلہ کی مانند ہوگا۔ پھر دہیمے کا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ فتنہ اس امت سے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا جس پر اس کا تماچے کے طور پر نہ لگے، یعنی وہ فتنہ اتنا وسیع اور ہماگیر ہوگا کہ امت کے ہر شخص تک اس کے برے اثرات پہنچیں گے اور ہر مسلمان اس کے ضرر اور نقصان میں مبتلا ہوگا۔ اور جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی، یعنی لوگ یہ گمان کریں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ ختم کی حد تک پہنچا ہوا نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور طویل ہو گیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی وقت اس کا اثر کچھ کم ہو جائے جس سے لوگ اس کے ختم ہو جانے کا گمان کرنے لگیں، لیکن بعد میں پھر بڑھ جائے گا۔ اس وقت آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی اس فتنے کے اثرات سے لوگوں کے دل اور دماغ کی حالت کیفیت اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہے گی کہ مثلا ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا اور اس پختہ اعتقاد کا حامل ہوگا کہ کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا یا اس کی آبرو ریزی کرنا یا اس کے مال و اسباب کو ہڑپ کرنا اور نقصان پہنچانا مطلقاً حلال نہیں ہے، مگر شام ہوتے ہی اس کے ایمان اور عقیدے میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت کرنے لگے گا کہ گویا اس کے نزدیک کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا، اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کی مال اور جائیداد کو ہڑپ کرنا، نقصان پہنچانا جائز اور حلال ہے۔ اس طرح جو صبح کے وقت مومن تھا شام کو اس عقیدے کی تبدیلی کی وجہ سے کافر ہو جائے گا اور یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ لوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا کہ اس میں نفاق نہیں ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ظہور میں آ جائے تو پھر اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ فتنۃ الدہیمہ کے مصداق سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے 6 صدی ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملہ اور عام خون ریزی کا فتنہ مراد ہے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور یہ انتہائی سخت فتنہ ہے۔